السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے عورتوں کا میک اپ اور زیورات۔ اس میں کیا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، انشاءاللہ یہ تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آپ لوگوں سے توجہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غور سے سنیے، اور اس معاملے میں جو کہ یہ عنوان ہے، اس معاملے میں عورتوں کے لیے بھی جتنا یہ ضروری ہے، یعنی عورتوں کے لیے ہی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی اس کا علم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ آج کوئی عورت بگڑتی ہے یا کوئی عورت گناہ کرتی ہے، کوئی عورت برائی کرتی ہے کسی بھی معاملے میں، تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ مرد کا ہوتا ہے۔ جس گھر میں مرد خاموش ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو برائیوں کو کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود، تو پھر وہی گھر بہت زیادہ برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے عورتوں کے میک اپ کا مسئلہ اور زیورات کا مسئلہ، اس معاملے میں بھی مرد گھر کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی نہیں، بھئی یہ ہمارا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے، اب اس میں ہم لوگوں کو کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ میری بہن، میری بیوی، میری ماں، میری بیٹی، وہ عورتیں ہیں، عورتوں کا معاملہ ہے، وہ جیسے چاہے پہنے، جیسے چاہیں سجے، جیسے چاہیں سوریں، جو چاہے زیورات پہنے، انہوں جو بولے میں دلواؤں گا، خرید کے دوں گا، بس یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس سے ہٹ کے اب وہ کیا کر رہے اسے میرے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس طرح مرد خاموش ہے۔ کیوں کہ اس مسئلے میں سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ دیکھیے، کچھ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بنیادی باتیں رکھ رہا ہوں، یہ تمہیدی طور پر آپ لوگ اگر سمجھیں گے تو پھر آگے یہ عنوان آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ اگر یہ بنیاد اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو پھر آگے میں جو کچھ بھی بتاؤں گا وہ باتیں آپ لوگوں کے لیے، یا پھر جتنے بھی لوگ سنیں گے اس ویڈیو کے ذریعے، ان سب کے لیے پھر بعد میں بتانے والی باتیں مشکل لگیں گی، تکلیف وغیرہ، یہ کیسی باتیں ہیں، ارے یہ سختی ہے کیا، اس طرح کی باتیں لگیں گی۔ لیکن آپ پہلے بنیاد کو سمجھیں گے، اصل میں ہے کیا۔ ہمارا دین مکمل دین ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے۔ مکمل کا مطلب اب اس کے اندر ہمارے دین میں جہاں نماز کا مکمل طریقہ بتایا گیا، روزہ، قرآن، تلاوت، حج، عمرہ، جتنی بھی عبادتوں کے طریقے بتائے گئے، وہیں پر دوسری طرف معاملات بھی بتائے گئے، لین دین بھی بتائے گئے، شادی کا طریقہ، پہننے اوڑھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، آرام کرنے کا طریقہ، اور اسی طرح کاروبار کرنے کا طریقہ، ہر طریقہ ہمارا دین مکمل ہے کا مطلب اس کے اندر ہر چیز ہے۔ کیا پہننا، کیا اوڑھنا، کیسے بات کرنا، کیسے نہیں بات کرنا، کہاں بیٹھنا، کہاں جانا، کہاں نہیں جانا، کیا پینا، کیا کھانا، ہر چیز ہے، مکمل ہے۔ تو ہم لوگوں میں سے اکثر مسلمانوں کا اصل میں یہ خیال ہے، بلکہ زندگیاں ایسے گزر رہی ہے کہ اسلام بولے تو چند عبادت کی چیزوں کا نام ہے، باقی یہ سب چیزیں یہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے ہم لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ سوچ کے اکثر لوگ اس کو نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، معاملات کیسے ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہو، ہمارا لباس کیسا ہو، اس کے بارے میں بالکل بھی ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جب اس کا علم حاصل نہیں کرے تو پھر دیکھا دیکھی میں
اور سنی سنائی باتوں میں ماحول معاشرے کو دیکھتے ہوئے ہاں یہ کلچر ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اسی طرح کیا ہے یہ بڑا پن ہے، فلاں فلاں بول لیتے ہوئے کیا ہے وہ ٹی ویوں سے سیریلوں سے جہاں سے جو ملا اس کو لے لیے، ویسا عمل کر لیے، ویسی ہی ہماری زندگیاں گزر رہی ہے۔ تو یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اصل میں ہمارے پاس اکثر مسلمانوں کو کیا چھپانا ہے نہیں معلوم، کیا دکھانا ہے نہیں معلوم، کس کے سامنے کیسا رہنا نہیں معلوم، کس کے سامنے کیسے بات کرنا نہیں معلوم، زینت کیا ہے نہیں معلوم، خوبصورتی کیا ہے نہیں معلوم، کون سی خوبصورتی حلال ہے، کون سی خوبصورتی کیسا سجنا کیسے سنورنا، یہ کون سا حرام طریقہ کون سا حلال طریقہ ہے، کون سا جائز نہیں، اس لیے کچھ بھی نہیں معلوم۔ سب کے ساتھ ایک جیسا رہتے ہیں ہم لوگ، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاملات خاص طور سے ہمارے عورتوں کے سب کے ساتھ جیسے شوہر کے ساتھ بات کرتے ہیں ویسے ہی محلے والے ہر مرد کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، جیسے بھائیوں کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، باپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، ہاں ہنسی مذاق کرتے ہیں، ویسے ہی جا کے دکانوں میں بھی وہی تمام چیزیں کرتے ہیں۔ کیونکہ کون محرم نہیں ہے، کس کے ساتھ آواز کا کیسے بات کرنا ہوتا ہے، کس کے ساتھ پردے کی لیمٹس کیا ہوتی ہے، برقعے کی لیمٹس کیا ہوتی ہے، کون سی چیز چہرے کی دکھانے والی ہوتی ہے جسم کی، کون سی چیز نہیں دکھانا ہوتا، یہ بالکل بھی نہیں معلوم ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے مسلمانوں میں کیا ہے یہ فیشن پرستی عام ہو گئی، اور اس وجہ سے کیا ہے گناہ پہ گناہ، غلطی پہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو اسلام میک اپ کرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام سجنے سورنے سے منع نہیں کرتا، خوبصورت دکھنے سے خوبصورت بننے سے منع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اچھے کپڑے پہننے سے صاف ستھرا رہنے سے نہ اللہ منع کرتا ہے نہ اسلام منع کرتا ہے، یہ سب جائز ہے، لیکن اس کے کچھ حدود ہے، اس کے کچھ لیمٹس ہیں۔ کون سے حدود ہوں گے، وہ کون سے لیمٹس ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ بتائے گا، اللہ کے رسول بتائیں گے۔ کیونکہ جس چیز میں، یاد رکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں، جس چیز میں پابندیاں نہ ہو وہ چیز سکسیس نہیں ہو سکتی، کون سی بھی چیز ہو۔ آپ مثال کے طور پر کوئی کالج لے لیں، کوئی کمپنی لے لیں، کوئی یونیورسٹی لے لیں، کوئی دکان لے لیں، ہاں کوئی اسکول لے لے، ہر ایک کا ایک مینجمنٹ ہوتا ہے، اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں۔ آپ آئیں گے اگر ہمارے کالج میں، ہمارے اسکول میں، تو آپ کا یہ یونیفارم ہوگا، آپ کے یہ ٹائمنگز ہوں گے، آپ کا لنچ ٹائم یہ ہوگا، اتنے بجے آپ کو باہر جانا ہوگا، اگر آپ کو چھٹی لینا ہو تو پرمیشن لینا ہوگا، آپ اندر آتے ہیں تو کیسے آئیں گے، کیا چیز ساتھ میں لا سکتے، کیا چیز ساتھ میں نہیں لا سکتے، یہ تمام چیزیں رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہے، تبھی جا کے وہ چیز سکسیس ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، کیا اس کے لیے اچھا ہے کیا اس کے لیے برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدود لگا دیا، کچھ پابندیاں لگا دیا۔ اب ہم کو یہ سب چیزیں کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ سجنا ہے، سورنا ہے، خوبصورت بننا ہے، لیکن کیسے، یہ اللہ اور اس کے رسول، ہماری شریعت، ہمارا دین یہ قانون بتائے گا۔ ویسے اگر ہم کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اگر ویسا نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ تو اس کے لیے ایک دلیل آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجئے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 سے اگر شروع کریں، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب یہ بات کیا ہو رہی، آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم دونوں، یعنی کون، آدم اور حوا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتار دیا، اس دنیا میں بھیجا، بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی، ایک حکم دیا، کیا کہ اب تم جنت سے جاؤ، دنیا میں تمہیں رہنا ہے، دنیا میں ہی زندگی گزارنا ہے، لیکن تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے، تم دنیا میں جا رہے تو تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہارے پاس ہدایت پہنچے گی، ہر زمانے میں نبی آئیں گے یا صحیفے آئیں گے، کتابیں آئیں گے، تمہیں بتانے والا آئے گا، کیا صحیح کیا غلط بتانے والا آئے گا، ہدایت ملے گی، تو اللہ کی طرف سے جو حکم ملے گا، جو ہدایت ملے گی، اب اس ہدایت کی جو پیروی کرے گا، یعنی اللہ کی بات مان کے جو اس دنیا میں زندگی گزارے گا، وہ نہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، نہ دنیا میں گمراہ ہو سکتا ہے نہ تکلیف
کی زندگی نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہوگی اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت میں فرماتے ہیں ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، یعنی میری طرف سے ہدایت پہنچنے کے بعد بھی، میسیج آنے کے بعد بھی، قانون آنے کے بعد بھی میرے حکم کو جو چھوڑ دے گا، میری بات جو نہیں مانتا، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، تو اس کی زندگی تنگی میں رہے گی دنیا میں بھی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا بنا کر اٹھائیں گے، کیونکہ دنیا میں تم اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے حکموں سے اندھا بناتا۔ میرے کو ضرورت نہیں ہے، میرے کو یہ شریعت، یہ قانون، یہ قرآن، یہ کچھ بھی مجھے نہیں ہونا، تو اس سے اندھا تھا، تو اسے دیکھا نہیں تھا، اس وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھی اندھا کر کے اٹھائے گا۔ تو یہ اصول ہے، ہم دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا، تم دنیا میں جا کے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے، میری طرف سے جو ہدایت ملے گی ویسی زندگی گزارنا ہوگا۔ اگر ویسی زندگی گزارے تو پھر تمہارے لیے جنت ہے، اگر ویسی زندگی نہیں گزارے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو اب ایک مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے خوشی سے سرنڈر کر دیا، اب اللہ تعالیٰ جو بولے گا وہی میں کروں گا، اب اللہ کے حکم کے آگے نہ میری مرضی چلے گی، نہ میری خواہش چلے گی، نہ میرے بڑوں کی، نہ میرے گھر والوں کی، نہ میرے رشتہ داروں کی، نہ میرے دوستوں کی، کسی کی نہیں چلے گی، میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یہ ہے سچا مسلمان۔ چلیے اب یہ چند باتیں ذہن میں رکھنے کے بعد ہم لوگ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اسلام میں جو زینت ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، ایک آیت کے ذریعے سے ہم سب کے لیے کیا ہے بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے وہ انشاءاللہ رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ دیکھیے سورہ نور آیت نمبر 30-31 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے تو یہ ایک لمبی آیت ہے، میں مختصر آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ رکھ دوں گا۔ دیکھیے جیسا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ یہ اگر آپ لوگ نکال کر دیکھیں گے پوری آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 30 والی آیت میں اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے حکم دیا کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھے اور کیا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ پھر 31 والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اونڈنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے خاوندوں کے۔ اچھا یہاں تک پہلے سمجھیے، اللہ تعالیٰ یہاں تک کیا حکم دیا کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی کیا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت میں، اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، یعنی اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے۔ یہ آیت میں کئی مرتبہ سمجھایا، لیکن یہاں پر اب ہم کو کیونکہ سجنے سورنے کے تعلق سے، میک اپ کے تعلق سے کچھ باتیں سننا ہے، تو اس لیے یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے، جو خود بخود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینے پر، اپنے گریبانوں پر اوڑنیاں ڈال کے رکھے اور کسی کے سامنے خوبصورتی ظاہر نہ کرے۔ اب زینت، آرائش، زینت کا جو لفظ آیا اس کا مطلب عورت خوبصورتی کے لیے جو چیزیں استعمال کرتی ہیں وہ سب زینت میں شامل ہے۔ خوبصورت دکھنے کے لیے جس چیز کا بھی استعمال ہوتا وہ سب زینت میں ہے، تو اس کو غیر محرم کے سامنے ظاہر مت کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اب کون غیر محرم ہے، کون محرم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بتا دیا، کس کے سامنے زینت ظاہر کر سکتے، کس کے سامنے خوبصورتی ظاہر نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کیا ہے، سوائے اپنے خاوندوں کے، پہلی چیز اپنے شوہر، دوسرا اپنے والد، تیسرا اپنے سسر، اور چوتھی چیز اپنے لڑکوں کے، اور اس کے بعد اپنے خاوندوں کے لڑکوں کے۔ سمجھ میں آ رہی نا یہ باتیں پورے؟ اپنے خاوندوں کے مطلب شوہر کی اگر کوئی دوسری تیسری بیوی ہے تو ان کے لڑکوں کے، پھر اس کے بعد یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یا غلاموں کے، یا اپنے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہو، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں،
اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اب یہاں پر کون محرم کون نامحرم ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اس آیت میں، یاد رکھ لو۔ اب یہ آیت کو سمجھنا ہے تو یہاں پر اور تھوڑا تفصیل سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محرم اور غیر محرم، محرم میں کون آتے یہاں پر جو بتایا گا، اس کے علاوہ چاچا ماموں یہ بھی محرم میں ہے۔ دیکھیے شوہر محرم رشتوں میں ہے، پھر اسی طرح باپ محرم رشتوں میں ہے، باپ اور باپ کے اوپر جتنا بھی ہے یعنی باپ دادا پردادا یہ سب محرم میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نانا نانا پرنانا پھر ان کے اوپر یہ سب محرم رشتوں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح نانا اوپر تک، اسی طرح بیٹا ہے تو بیٹا بھی محرم رشتوں میں آتا۔ پھر کیا ہے اسی طرح پوتا یعنی بیٹا بیٹے کا بیٹا پھر نیچے تک یہ سب محرم رشتوں میں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح پوتا پر پوتا یہ سب آ گئے، نواسا پر نواسا پھر نیچے تک یہ سب محرم رشتوں میں آ گئے۔ پھر اسی طرح سسر، کون شوہر کا باپ جو ہوتا سسر، وہ بھی محرم میں سے ہے۔ پھر سسر کا باپ، اس کا سسر کا دادا یہ سب بھی محرم رشتوں میں ہے۔ پھر اسی طرح شوہر کے بیٹے، اس کے دوسری بیوی کے جتنے بھی بیٹے ہیں وہ سب بھی کیا ہے نیچے تک پورے، اور بیٹے ان کے بیٹے وہ سب بھی محرم میں سے ہے۔ پھر اسی طرح بھائی کے بیٹے نیچے تک، سگے بھائی کے، خلیرے بھائی کے نہیں ہوتا یہاں پر، سگا بھائی، عورت کا جو سگا بھائی اس کے بیٹے اس کے بیٹے کے بیٹے وہ سب نیچے تک یہ سب محرم رشتوں میں ہیں۔ پھر اسی طرح بہن کے بیٹے، سگی بہن کے، یہ بھی سگی بہن کے بیٹے اور بیٹیاں اور وہ سب بھی نیچے تک یہ سب کیا ہے محرم میں سے ہے۔ اور سگا چاچا تایا اور ماموں یہ بھی سگے بول رہا ہوں، شوہر کے چاچا نہیں ہوتے، شوہر کے ماموں نہیں ہوتے، سگا چاچا سگا تایا سگا ماموں یہ سب محرم رشتوں میں ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب غیر محرم ہے۔ اب زینت ظاہر کرنا ہے، خوبصورتی دکھانا ہے تو کس کے سامنے؟ ہم لوگوں کو اب ایک بات واضح ہو گئی، وہ محرم کے سامنے ہے دکھا رہا۔ اب محرم میں بھی دو قسم کے محرم ہیں، کون کون سے؟ ایک محرم شوہر ہے، دوسرا شوہر کے علاوہ بھی جتنے بتا دیا وہ سب بھی محرم ہے۔ شوہر کے سامنے اور دوسرے محرم رشتہ داروں کے سامنے فرق یہ ہوگا کہ شوہر کے سامنے کوئی لیمٹس نہیں ہے زینت کو ظاہر کرنے کی، میک اپ کیسا بھی ہو، کپڑے کیسے بھی ہو، بال کیسے بھی ہو، یہ تمام چیزیں کوئی لیمٹس نہیں ہے شوہر کے سامنے زینت ظاہر کرنے، خوبصورتی ظاہر کرنے کے کوئی لیمٹس نہیں ہے، آپ کی مرضی۔ لیکن شوہر کے علاوہ جو باپ بھائی بھانجے بھتیجے ماموں چاچا یہ سب ہے نا، ان کے سامنے لیمٹس کے ساتھ ظاہر کرنا ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ ان محرم رشتہ داروں کے سامنے عورت اپنا چہرہ اور اپنے سر کے بال اور اپنے ہاتھ اور اپنے پیر ٹخنوں سے نیچے تک کا حصہ صرف اتنا ہی دکھا سکتی ہے جو محرم رشتہ دار ہے شوہر کے علاوہ، یہ یاد رکھ لیں۔ بھائی کے سامنے، سگے بیٹے کے سامنے، سگے باپ کے سامنے صرف چہرہ اور بال، لیکن سینہ، پیٹھ، پیٹ، کمر کا حصہ یہ چیزیں نہیں دکھا سکتی، گھٹنوں تک کا حصہ پیر کا نہیں دکھا سکتی، ٹخنوں کے اوپر کا حصہ نہیں دکھا سکتی۔ یہ باتیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آج مسلمان عورتیں جو جہالت میں، دیکھا دیکھی میں فلمیں اور سیریلوں سے لیتے ہوئے اپنے جسم کے کون کون سے حصے کس کس کے سامنے دکھاتی ہیں۔ آج جتنے بھی بچیاں، جتنے بھی لڑکیاں یا عورتیں جس طرح سے فنکشنوں میں جاتے ہوئے، شادیوں میں جاتے ہوئے یا خود اپنے گھروں میں ہوتے ہوئے جس طرح کے وہ نیٹیاں پہنتی ہیں، جس طرح کے جو ڈریس پہنتی ہے جس میں پیٹ پورا نظر آتا ہے، جس میں ساڑی بلاؤز پہنتی ہے تو پیٹ اور کمر کا حصہ نظر آتا ہے، یہ بہت 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 بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ یہ سب دکھائیں گے صرف شوہر کے پاس لیمٹس نہیں ہے، باقی سب کے پاس یہ لیمٹس ہے۔ اچھا، اب یہ رشتہ دار اور شوہر کے علاوہ دوسروں کے سامنے گئے تو پھر جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھا سکتے، کوئی حصہ نہیں دکھا سکتے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب یہ ہے
محرم رشتہ دار، اور یہ ہے زینت اور زینت ظاہر کرنے کا طریقہ. آپ لوگوں کے سامنے میں نے کچھ باتیں رکھ دی. اب اتنی باتیں سمجھنے کے بعد اب زینت میں جیسا کہ میں ہاتھ بولا تو ہاتھ، ہتھیلی، چوڑیاں، یہ سب چیزیں محرم رشتہ داروں کے سامنے دکھا سکتی ہے. اب ہمارے ماحول میں جو چل رہا ہے بہت بری طرح سے ہمارے معاشرے میں میک اپ کے پیچھے اور خوبصورتی کے پیچھے بہت بری طرح سے لوگ پڑے ہوئے ہیں. دن بہ دن جو یہ بیوٹی پارلرز کا کھلنا، دن بہ دن اس میں عورتوں کا جو پیسوں کا لگانا ہو یا مال کی بربادی ہو یا وقت کی بربادی ہو، یہ تمام چیزیں کتنا زیادہ بربادی ہو رہی ہے آپ کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں، ریسرچ بتاتا ہے کہ مسلم ممالک میں جتنا زیادہ میک اپ پہ خرچ ہوتا ہے کسی اور ملک میں اتنا زیادہ خرچ نہیں ہوتا. یعنی مسلمان عورتیں جتنا زیادہ میک اپ پہ خرچ کرتی ہیں دوسرے ممالک میں اتنا زیادہ خرچ نہیں ہوتا. بلکہ ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں، کبھی ٹی وی میں دیکھا، کبھی نیوز میں دیکھا. انگریزوں کو اگر دیکھیں گے تو انگریز جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس میک اپ کا کیا سامان ہوتا ہے؟ وہ کان کے بالیاں کبھی نہیں نظر آتے، ہاتھوں میں چوڑیاں کبھی نہیں نظر آتے، گلے میں نیکلیس ان کے کبھی نہیں نظر آتا. ان کے پاس میک اپ، وہ لوگ اصل میں کچھ چیزیں عمل کر کر کے وہ لوگ تھک گئی، اس کے نقصانات کیا ہے ان کو معلوم ہو گیا، وہ چھوڑ دیے. لیکن مسلمان عورت، مسلمان دلہنوں کے جو امیجز، جو ویڈیو نکال کے جو شوٹنگ کر کے جو ہے نا جو لوگ بھی بتاتے کرتے ہیں، جو مسلمان عورتیں سجتی سورتی ہیں، کتنے ہزار، کتنے لاکھ. بلکہ پاکستان کی ایک مالدار خاتون جس کا نام عائشہ سائن ہے، جس کے پاس صرف میک اپ کی چیزیں 8 کروڑ کی ہے. 8 کروڑ کی صرف میک اپ کی چیزیں ہیں. تو سوچئے کتنا زیادہ مسلمان عورتیں اس میں زیادہ پیسہ برباد کر رہی ہے، کتنا زیادہ مسلمانوں کا اس میں نقصان ہے. تو اب چند اصول یاد رکھ لو. میک اپ کے اصول، یعنی میک اپ کرنے یا سجنے سورنے کے کچھ اصول پہلے یاد رکھ لو. اس کے بعد پھر الگ سے ایک ایک کر کے میں بتاؤں گا کہ اس میں اس کے کتنے لیمٹس ہے، کیا جائز کیا ناجائز، یہ بعد میں بتاؤں گا. لیکن مختصر پہلے اصول یاد رکھ لو. میک اپ میں سب سے پہلی چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، میک اپ جب بھی کریں گے، خوبصورت یعنی زینت، خوبصورتی جب بھی ظاہر کریں گے تو یہ صرف اور صرف محرم کے سامنے ہوگا. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، محرم کے سامنے خوبصورتی ظاہر ہوگی. اور پھر اس محرم میں بھی شوہر کے علاوہ جتنے محرم رشتہ دار ہیں ان کو لمٹس میں ان کے سامنے جا سکتی ہے. بغیر لمٹس کے اپنی خوبصورتی ظاہر کرنا ہے، میک اپ دکھانا ہے تو وہ صرف شوہر ہے. پہلا یہ کنڈیشن ہے، پہلا یہ اصول ہے. محرم کے سامنے ہی میک اپ، محرم رشتہ داروں کے سامنے. غیر محرم کے سامنے تو کوئی خوبصورتی ظاہر نہیں کر سکتے. اب دوسری چیز یہ ہے، اچھا اب یہاں پر ایک اور بھی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب محرم کے سامنے خوبصورتی ظاہر کر سکتے، میک اپ کر سکتے، لیکن شادی سے پہلے اور شادی کے بعد، کیونکہ خوبصورتی صرف سجنا صرف شوہر کے لیے ہے. جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی بتا، سجنا صرف ساجن کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. تو اب شوہر کے لیے ہی سجنا ہے تو پھر کیا شادی سے پہلے نہیں سج سکتے؟ شادی سے پہلے میک اپ نہیں کر سکتے؟ ہاں، پریکٹس کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی ہمیں اس کی عادت ہو، کیا صحیح کیا غلط، یہ تمام چیزیں ہم خود ہی کیا ہے اس کی پریکٹس کر لیں. اس کے لیے آپ گھر میں پریکٹس کر سکتے ہیں محرم رشتہ داروں کے سامنے. یاد رکھو، محرم کے سامنے گھر میں شادی سے پہلے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس لڑکیاں سب سے زیادہ سجتی سنورتی ہے تو شادی سے پہلے، اور وہ بھی فنکشن ہالوں میں دیکھنے کا رہتا، پھر وہ الگ سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ کہیں بھی باہر نکلے بولے تو پہلے سج کے نکلنا، میک اپ سے نکلنا. بغیر میک اپ کے نہ بازار ہوگا، بغیر میک اپ کے نہ کالج ہوگا، بغیر میک اپ کے نہ اجتماع ہوگا، بغیر میک اپ کے کہیں نہیں جائیں گے. باہر جانا بولے تو پہلے میک اپ ہونا، میک اپ کے بغیر ہم نہیں جاتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو، بہت بڑی غلطی. شادی سے پہلے میک اپ، شادی سے پہلے سجنا سورنا، یہ صرف اپنے گھر کے حد تک ہوگا، وہ بھی محرم رشتہ دار ہے تو. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لو، اگر گھر میں فیملی میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس میں بھابھی، دیور، جیٹ اور اسی طرح چچیرا بھائی، تائرا بھائی سب ایک جگہ رہتے ہوں، پھر ایسی جگہ پر ایسے گھر میں آپ میک اپ
اور اسی طرح خوبصورتی، اسی طرح زیورات کا دکھانا، زینت کا دکھانا یہ جائز نہیں ہوگا. یہ اصول یاد رکھو. شادی سے پہلے کنواری لڑکی صرف پریکٹس کے لیے اپنے گھر میں محرم رشتہ داروں کے سامنے ہی سج سکتی ہے، اس کے علاوہ گھر سے باہر نکلے تو میک اپ کر کے نکلے گی، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. یاد رکھو، جہاں پر غیر محرم دیکھتے ہو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ اصول بتا رہا ہوں میں آپ کو. پہلا اصول، صرف محرم کے سامنے آپ میک اپ کریں گے، زینت کریں گے، غیر محرم کے سامنے نہیں. اب دوسرا اصول یہ ہے کہ میک اپ ایسا ہو جس میک اپ سے فطرت میں تبدیلی نہ ہو. فطرت میں تبدیلی یعنی اللہ تعالی نے جس فطرت میں آپ کو بنایا، جیسا بنایا، اس کو چینج کرنا مقصد نہ ہو. یاد رکھو، یہ دوسرا اصول ہے. پھر اسی طرح کیا ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ میک اپ کرتے وقت یہ تیسرا اصول یاد رکھے کہ میک اپ کرنے کا مقصد دھوکہ دینا نہ ہو. دھوکہ دینا نہ ہو، کیونکہ آج سب سے زیادہ دھوکہ جو خواتین میں جو ہوتا ہے اکثر وہ اسی میک اپ کے ذریعے سے ہوتا ہے. کلر کالا ہے لیکن دکھانے کے لیے گورا. اب اس کے لیے میک اپ ایسا کریں کہ دیکھنے میں لڑکی بہت گوری دکھی، لیکن شادی کے دن معلوم ہو گیا، شادی کے صبح معلوم ہو گیا کہ ہم دیکھے سو لڑکی یہ نہیں ہوتی، ہم کو انہیں نہیں ہونا. اس طرح جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے یہ دھوکہ ہے. ٹھیک ہے نا. بہت ساری لڑکیاں اس طرح کر کے وہ جو فوٹوز لیتے ہیں اسٹوڈیو میں جا کے دکھانے کے لیے رشتہ داروں کو پیامات سینٹرز میں جو بھی بھیجتے ہیں، بہت بڑا دھوکہ ہے. اور جب اوریجنالٹی دیکھی جاتی ہے تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ دھوکہ ہے، اس طرح کا میک اپ بھی نہیں کر سکتے. پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں میک اپ کے لیے وہ چیزیں حرام نہ ہو، حرام اشیاء اس کے اندر نہ ہو. بہت سارا لوگ بولتے نا وہ سور کی چربی کچھ ملی ہوئی ہے، فلاں فلاں ہے. اب کس میں کیا ملی ہے وہ آپ تحقیق کر لیں گے، لیکن حرام چیزیں اس میں ملی ہوئی نہ ہو. تو یہ میک اپ کے اصول ہے. یہ اصول یاد رکھنے کے بعد اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک کر کے ہمارا یعنی عورتوں کا جو میک اپ یا پھر عورتوں کا سجنا اور سنورنا کیسا ہونا انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پہلے لباس سے لے لیتے ہیں. لباس، کیونکہ یہ بھی سجنے سورنے میں سب سے پہلی چیز، اہم چیز جس پر سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا لباس کیسا ہو، خاص طور سے عورتوں کا. تو لباس کیسا ہو، پہلی چیز اس کے بھی کچھ اصول میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا. لباس اور برقع، یہ دو چیزیں. لباس یعنی جو پہنے جسم پہ وہ لباس ہے، پھر اس کو چھپانے کے لیے جو برقع بھی پہنتے ہیں. تو اس کے کچھ اصول ہیں، دونوں کی ملا کے ایک ساتھ رکھ دوں گا، آپ ذہن میں رکھ لینا. لباس کیسا ہو، لباس پہلی چیز غیر محرم کے سامنے پورے جسم کو ڈھانکنے والا ہو. لباس جو بھی ہوگا وہ غیر محرم کے سامنے تو دکھانا نہیں ہے، لیکن جو برقع بھی اگر پہنتے ہیں تو وہ پورے جسم کو ڈھانکنے والا ہو، پہلی شرط. پھر دوسری شرط، خود زینت والا نہیں ہونا. آپ جو بھی لباس پہنے یا جو برقع پہنے خود وہ زینت والا، خود وہ کلر والا، خود وہ ڈیزائن والا، خود وہ اٹریکٹ کرنے والا نہیں ہونا. یہ دوسرا اصول ہے. تیسرا اصول، باریک نہ ہو. جو بھی آپ لباس پہن رہے یا برقع پہن رہے وہ باریک، اتنا پتلا نہ ہو اس کے اندر سے جسم نظر آتا ہو، پھر یہ بھی غلط ہے اور گناہ ہے. تو اس لیے باریک نہ ہو، پتلا نہ ہو. چوتھا اصول یہ ہے کہ تنگ نہ ہو. جو بھی لباس آپ پہنتے ہیں وہ تنگ نہ ہو، جسم کے حصوں کو نمایاں کرنے والا تنگ نہ ہو. پھر اسی طرح لباس اور برقعے کے اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مردوں کی مشابہت والا لباس نہ ہو. آپ جو بھی پہنتے ہیں وہ مردوں کا نہ ہو. مرد ٹی شرٹ پہنتا ہے، جینس پینٹ پہنتا ہے، وہی لباس آج عورتیں بھی پہن کر باہر نکل رہی ہے. تو اس طرح مردوں کی مشابہت والا لباس نہ ہو. پھر اسی طرح کیا ہے ایک اور اصول، کافروں کی مشابہت والا آپ کا لباس نہ ہو. کافروں کا کوئی مذہبی کوئی کلر ہو، مذہبی ان کا کوئی لباس ہو تو ویسا لباس ہم نہیں پہن سکتے یعنی عورتوں کے لیے. پھر اسی طرح لباس کے اندر شہرت نہ ہو، شہرت کا لباس نہ ہو. تکبر کے لیے، دکھانے کے لیے، واہ واہ کے لیے اس نیت سے لباس نہ پہنے. یہ لباس کے کچھ اصول تھے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اب ہم لوگوں کو کیا معلوم ہے، پہلے میک اپ کا بھی اصول معلوم ہو گیا، کون کون سے اصول پہلے ذہن میں رہے. پھر اسی طرح لباس کے بھی اصول معلوم ہو گئے، لباس پہننا ہو تو کون کون سے شرائط ہم لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا. اب یہ سب شرائط، یہ سب
اصول ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جس کلر کا چاہے، جتنا مہنگا چاہے، جیسا چاہے آپ لباس پہن سکتے ہیں، لیکن لباس سے پہلے اس لباس میں تصویریں بھی نہ ہو، یہ بھی ایک ذہن میں رکھ لے، ورنہ بہت سارے لوگ کیا ہے سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم خرید تو لیے ہیں لیکن اس کے اندر مور کا ڈیزائن ہے، اس کے اندر کوئی اور ڈیزائن ہے، تو اس طرح تصویروں والا لباس نہ ہو، یہ بھی لباس کے اصول میں سے ہے۔ تو یاد رکھو آج لباس کا جو معاملہ ہے، پہلی چیز جیسا کہ میں پہلے بتایا، لباس ہو، میک اپ ہو اور زیورات ہو، یہ تمام خوبصورتی کی چیزیں آپ ظاہر کریں گے صرف کس کے سامنے، دکھائیں گے صرف کس کے سامنے؟ محرم کے سامنے۔ پہلی چیز، غیر محرم کے سامنے نہ لباس دکھائیں گی، نہ پھر کوئی خوبصورتی، نہ کوئی زیورات، نہ کوئی اور میک اپ کی چیز، یہ سب چیزیں بھی صرف محرم کے سامنے۔ اور محرم میں دو چیزیں ہیں، شوہر کے سامنے بغیر کنڈیشن کے جو لباس، جیسا زیور، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، لیکن شوہر کے علاوہ باپ، دادا، بھائی، بیٹے، ان سب کے سامنے کچھ کنڈیشنز کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ لوگوں کو میں سمجھا دیا، اسے ذہن میں رکھو۔ لیکن یہ اصول، یہ کنڈیشنز نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آج دھڑلے کے ساتھ شادیوں میں چلے گئے، فنکشنوں میں چلے گئے، بلکہ کیا کہنا، جتنا زیادہ پیسے آ رہے، جتنا زیادہ انسان مالدار بن رہا، اتنا زیادہ شوقین بن رہا، اتنا زیادہ دنیا پرست بن رہا ہے۔ زیادہ لوگ، زیادہ اکثریت کی بات، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ بہت اچھے لوگ بھی، بہت نیک لوگ بھی، بہت متقی لوگ بھی ہیں آج اس دنیا میں، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ پہلے تو فنکشن ہال میں جانے کے بعد برقع اترتا تھا، اب تو گھر سے ہی برقع اتر گیا۔ اپنی گاڑی ہے بھائی، برقع پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ سجو سورو اور بیٹھو اپنی گاڑی میں، آتے جاتے وقت جو دیکھ رہا، جس کو دیکھنا ہے دیکھ لینے دو۔ آپ شادی میں آ کے انہیں ویڈیو نکال رہا ہے، انہیں فوٹو نکال رہا ہے، کیا ہم کو کچھ بھی نہیں ہے لینا دینا، ہم کھائیں گے، ہم وہاں جا کے سیلفیاں لیں گے، ہم وہاں سب کچھ کریں گے، ہم کو اس سے لینا دینا نہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ اور یہ جو آیت میں آپ کو سنایا، سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جہاں کون کون محرم ہے وہاں گناتے ہوئے، جیسا کہ باپ، بیٹے، پھر اسی طرح شوہر کے بیٹے، بھانجے، بھتیجے، یہ سب اللہ تعالیٰ گناتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ غور کریں ہوں گے، اپنی میل جول کی عورتیں، بولا اللہ تعالیٰ، زینت جو ظاہر کریں گے، آپ کی خوبصورتی جو دکھائیں گے نا، وہ سب عورتوں کے سامنے بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری، ہم سمجھتے ہیں سب عورتیں رہتے نا بھائی فنکشن ہال میں، حالانکہ آج عورتیں ہی رہتے، ایسا بہت کم ہوتا، وہاں پر بہت سارے مرد بھی رہتے، ویٹر بھی مرد رہتا، آنے جانے والے بھی مرد رہتے، سب کچھ ہو رہا وہاں پر، لیکن اس کے علاوہ جتنے فنکشن ہال میں آئیں گے، جتنے رشتہ دار آئیں گے، وہ سب آپ کے میل جول کی عورتیں نہیں ہیں، جن سے آپ کا تعلق نہیں ہے، جن سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، آپ ان کو نہیں پہچانتے، ان کے سامنے بھی آپ میک اپ کے ساتھ، زیورات کے ساتھ، جو بھی لباس آپ پہنے، کلر کے کپڑے جو پہنے، یہ سب ان عورتوں کے سامنے بھی نہیں دکھا سکتے۔ یاد رکھو، وہاں بھی جائیں گے تو برقعے میں رہیں گے، سادہ لباس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں واضح کر دیا۔ اور ایسے نوکر چاکر کوئی بوڑھے ہیں جو بالکل شہوت والے نہ ہو، پھر ایسے بچے جو چھوٹے مرد بچے جن کو عورتوں کی پوشیدہ باتیں نہ معلوم ہو، ان کے سامنے آپ خوبصورتی دکھا سکتے، لیکن نہیں، ہمارا یہ بچہ 12 سال کا ہو گیا، 13 سال کا ہوگا، 15 سال کا ہوگا، لیکن ہمارا پڑوسی ہے، اس کے سامنے سب چل رہا، نہیں، یہ بالکل حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لباس کے کچھ اصول سمجھنے کے بعد اب دوسری چیز جو خوبصورتی میں آتی ہے، ایک تو لباس، اس کے بعد آتا ہے بال کیسے ہو۔ اب میک اپ میں بالوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، بالوں کا جو سنوارنا، بالوں کا جو ڈیزائن کرنا، بالوں سے ہی اٹریکٹ ہونا، بالوں کو دیکھ کے ہی پسند کر لینا، یہ بہت ساری چیزیں آج چل رہی ہے۔ تو آج بال کیسے ہو، لیکن وہ اس اصول سے آپ کا ذہن بالکل بھی نہ ہٹے، یہ سب میک اپ صرف محرم کے بارے میں بات ہو رہی، یاد رکھو۔ اب یہ بال کیسے ہونا، بالوں کو لے کے آج اکثر خواتین میں جو سب سے زیادہ باتیں چلتی ہے تو وہ بالوں کو لے کے چلتی، جہاں بھی جاتے، فنکشن میں جاتے، کہیں پر بھی رسم میں جاتے، رواج میں جاتے، شادی میں جاتے، سب سے زیادہ بیٹھے بولے تو عجیب باجی کتنے لمبے بال ہیں، کس کو بھی دیکھے پہلے یہ کتنے لمبے بال ہیں، کتنے اچھے ہیں، فوراً نگاہ ہے پر۔ اب بالوں کے تعلق سے ہی باتیں، میرے بھی بال نہ ایک زمانے میں کتنے تھے معلوم ہے، ابھی نہ شروع کر دیتے، کیا کرنا ماں، جھڑنا شروع ہو گئے، گرنا شروع ہو گئے، ٹوٹنا شروع ہو گئے، کنگھی کرے جب بھی اتنے نکل رہے، گچھے گچھے نکل رہے، کپے کپے جڑ رہے، تم کیا لگاتے، ہم کیا لگاتے، کون سا تیل استعمال کرتے، کون سا شیمپو استعمال کرتے، ہاں، بال سفید ہو رہے، بال پتلے ہو رہے، یہ وہ کتنے چیزیں ہمارے پاس،
بالوں کو لے کے، ٹھیک ہے نا. تو اب یاد رکھو بال کیسے ہونا، اسلام طریقہ بتایا. پہلی چیز بال نقلی نہ ہو، نقلی بال استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی. جیسا کہ وگ لگاتے مرد ہو یا عورت ہو، کسی کے لیے بھی نقلی بال جائز نہیں ہے، چاہے وہ انسان کے بال ہو یا کسی جانور کے بال ہو. نقلی بال لگانا، بہت سارے عورتیں جن کے بال کم ہوتے ہیں وہ خرید کے لے کے آ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نقلی بال لگاتے ہیں وہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، مصنوعی بال جوڑنے والی اور گودنے والی، گدوانے والی پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. اللہ کی لعنت. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کبھی بھی لعنت کا لفظ سنیں نا، آپ ذہن میں رکھ لینا، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم، بد دعا اللہ تعالیٰ کی، ہر خیر سے محروم ہو جائے تو اس طرح یہ لعنت ہے، ایک قسم کی بد دعا ہے. تو اس عورت کے لیے لعنت ہے جو مصنوعی بال لگاتی ہے، وگ لگاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، اس طرح جو ہے نا مصنوعی بال لگانا جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک عورت آئی اور سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی لڑکی کا نکاح کر چکی ہوں، لیکن نکاح کے بعد میری لڑکی کو جب وہ بیمار ہو گئی تو بیماری کی وجہ سے اس کے بال جھڑنے لگے، بہت سارے بال اس کے کیا ہے جھڑ گئے. تو اب اس کا شوہر اس کے اوپر کیا ہے اس مسئلے پر زور دے رہا ہے، تو کیا میں میری لڑکی کے لیے مصنوعی بال لگا سکتی ہوں، یعنی وگ لگا سکتی ہوں؟ تو یاد رکھو نقلی بال کے تعلق سے سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بلکہ شادی شدہ لڑکی کے بال گرے تو اب کیا کرے. اب وہاں پر پھر شوہر بھی بول رہا، اصل خوبصورتی بالوں میں عورت کی، جس عورت کے بال ہی نہ ہو تو پھر وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جو مصنوعی بال لگاتے ہیں، نقلی بال لگاتے ہیں. تو کسی بیماری کی وجہ سے بال جھڑ رہے ہیں تو وہ علاج کروائیے، لیکن نقلی بال نہیں لگا سکتے. علاج کراؤ، دوا لگاؤ، کچھ بھی لگاؤ، یہ جائز ہے، لیکن نقلی بال، مصنوعی بال لگانا جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے نا. تو جیسا کہ ابھی میں بتایا جانوروں کے بھی نہیں لگا سکتے، پلاسٹک کے بال بھی نہیں لگا سکتے. پھر اسی طرح چوٹی میں جو سر کے بال ہے اس میں کوئی پھول لگانا یہ جائز ہے، جیسا کہ اس کے اندر کپڑا لپیٹ کے کچھ لوگ لگا لیتے ہیں، مطلب وہ کپڑا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ نظر آ رہا ہے، چوٹی کے اندر کپڑا لگائے وہ جائز ہے. کوئی پھول لگا دیے جائز ہے، کوئی پھنا لگا دیے یہ جائز ہے، لیکن بالوں کو نقلی بال لگانا بالکل جائز نہیں ہے. اب بالوں کے تعلق سے دوسرا مسئلہ، بال کاٹنا جائز ہے کیا؟ دیکھیے بال کاٹنا اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر کبھی کبھار کاٹے تو یہ جائز ہے، لیکن خواہ خواہ صرف فیشن پرستی کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ان کے ایسے ہیں ہم بھی ویسے بن کے بتائیں گے، اس نیت سے اگر کوئی بالوں کو کاٹ رہے تو یہ جائز نہیں ہوگا. بالوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے. کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی مشکل ہے تو اس لیے اگر کوئی بالوں کو کاٹ رہے تو پھر یہ جائز ہے. اچھا، اس کے بعد تیسری چیز بالوں میں یہ بھی یاد رکھو کہ جوڑا جو بناتے نا، بالوں کا جوڑا جو بناتے، بالوں کا جوڑا جو بنانا ہے وہ سر کے اوپر بالوں کا جوڑا بنانا جائز نہیں ہے. گردن کے پاس جوڑا بناتے ہیں تو یہ جائز ہے، گردن کے پاس. کیوں؟ اس کے تعلق سے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم کے 2 قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی میں ابھی تک نہیں دیکھا. کچھ لوگ جہنم میں جانے والے جو قیامت سے پہلے آئیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جن کے ہاتھوں میں بیل کے دموں کی طرح کوڑے ہیں، وہ اس سے لوگوں کو مارتے ہیں. پھر دوسری قسم وہ ہے، وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی اور لوگوں کو مائل کریں گی اور لوگوں کی طرف مائل ہوں گی، اور ان کے سر کے بال اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوں گے. یہ عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں واضح ہے. کیا بولے؟ کپڑے پہنیں گے اس کے باوجود ننگی نظر آئیں گی. اب میرا کیونکہ کپڑوں کا نہیں ہے ٹاپک، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ کو یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ ان کے بال، سر کے بال ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان. اونٹ کی کوہان اس کے گردن پہ جو دیکھتے ہیں نا، وہ جو اونچی ابری ہوئی نظر آتی ہے، تو اسی طرح وہ بال بنائیں گی. تو وہ بالوں کو اگر آپ یہاں رکھیں گے جوڑا بنا کر تو وہ بالکل اونٹ کی کوہان کی طرح ہوگی. یہ بھی عربوں میں
کیا ہے، مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح بنایا جاتا. آج بھی بناتے ہیں بہت سارے لوگ، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جو یہاں بناتے اس کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے، جو یہاں بناتے اس کا الگ ہوتا. تو وہ اٹریکشن کے لیے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو یہاں بناتے، اس کے باوجود اس کے اوپر پھر آپ اسکارف لگاؤ یا کچھ بھی لگاؤ، لیکن اس کے سر کے اوپر جو جوڑا بناتے ہیں وہ بالکل جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جوڑا بنانا ہو تو پھر گردن کے پاس ہوگا، نیچے ہوگا، لیکن اوپر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بہت سارے لوگ بالوں کے تعلق سے بہت سارے بے احتیاط ہوتے ہیں. برقع تو پہنتے ہیں لیکن وہ نوز پیس وغیرہ بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بالوں کو باہر ڈالتے ہیں، برقعے کے اندر نہیں ڈالتے. تو وہ جب باہر نکلتے ہیں تو ان کی چوٹی باہر لٹکی ہوئی نظر آتی ہے. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. بال نہیں دکھا سکتے آپ غیر محرم کو. اسی طرح بہت ساری عورتیں اسکارف وغیرہ لگاتی ہیں، اس کے باوجود سامنے سے کچھ بال چھوڑ کے رکھتی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں. سامنے کا حصہ ہو یا پیچھے کا حصہ، سر کے بال سوائے محرم رشتہ داروں کے بالوں کا تھوڑا بھی حصہ آپ غیر محرم کے سامنے نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو دین سے دور ہونے کی وجہ سے، اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ماحول کو لے کر چلنا پڑتا. یہ تو کلچر ہے، یہ تو ٹریڈیشن ہے، ایسا کرنا ویسا کرنا بول کے جو باتیں بولتے ہیں نا، آج ہم نیوز میں دیکھ رہے ہیں. اسی لیے ایران میں آج جو مسئلہ چل رہا ہے، سر کے بالوں کا ہی مسئلہ چل رہا ہے، اسکارف کو لے کر، پردے کو لے کر کیا ہے مسئلہ چل رہا ہے. ایران میں سب سے زیادہ شیعہ لوگ رہتے ہیں. اب وہاں پر ہوا کیا، اصل میں ایک عورت تھی جس کا نام مہسا امینی ہے، وہ بے پردگی سے گھوم رہی تھی. تو وہاں کا قانون تھا، پولیس نے پکڑا، اسے جیل کے اندر ڈال دیا. تو پھر وہاں پر اس کا لاک اپ ڈیتھ ہو گیا، جیل کے اندر ہی وہ مر گئی. لڑکی غالباً 23-24 سال کی عورت تھی. اب وہ مر گئی. تو پولیس کا کہنا یہ ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہ پہلے سے بیماری تھی اور اس کا علاج بھی کروا رہی تھی، اس وجہ سے اس کی موت ہو گئی. لیکن اب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، پولیس کی مارنے کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے وہ عورت مر چکی ہے. اب اس کو لے کر کئی عورتیں روڈوں پہ، بازاروں پہ نکل رہی ہے، اپنا پردہ برقع جلا رہی ہے، بالوں کو کاٹ رہی ہے. یہ ایران میں جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ دین سے دوری کا نقصان ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں بھی کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو بالکل پردے کو پسند ہی نہیں کرتی. یاد رکھو، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اور میں کئی مرتبہ یہ بات آپ لوگوں کے سامنے میں بھی کہہ چکا ہوں دلیل کی روشنی میں، کہ جو عورت پردے کو پسند نہیں کرتی ہے، ایک ہوتا ہے پردہ نہیں کرنا، کوئی مجبوری ہے بھائی پردہ نہیں کری، گناہ گار ہے، لیکن دل سے مانتی ہاں بھائی پردہ کرنا ہے لیکن نہیں کر رہی، تو انہیں گناہ گار ہے. اللہ چاہے تو اسے سزا دے گا، معاف کر دے گا. لیکن جو عورت یہ چاہتی ہے کہ یہ پردہ حیج کیوں بھائی، یہ کیا ہے اصل میں، یہ ایک ہمارے لیے رکاوٹ ہے، یہ بوجھ ہے، یہ تکلیف ہے، ہم کو یہ پسند ہی نہیں ہے. جس طرح آج ایران میں جلایا جا رہا برقعے کو کچھ لڑکیاں باہر نکل کے، اسی طرح ہندوستان کے کئی لڑکیاں برقعہ وغیرہ سب کچھ چھوڑ دے کے ناچنے گانے کے فیلڈ میں چلے جا رہی. جو برقعے کو دل سے پسند نہیں کرتی وہ کافر ہو جاتی ہے. وہ عورت اسلام میں نہیں رہتی، وہ مسلمان نہیں رہتی. اسلام کے کسی بھی حکم کو دل سے پسند نہیں کرے تو کافر، عمل نہیں کرے تو گناہ گار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھ لے. تو بہرحال یہ ایران میں جو بھی چل رہا، دنیا داری، دنیا کی محبت، بچپن سے دین کا علم نہیں ہے، یہی ہے اصل وجہ. سورہ احزاب اگر نکال کے دیکھتی ہے، آیت نمبر 59 اگر پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ہم عورتوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے برقع کیوں رکھا ہے، پردہ کیوں رکھا ہے، اگر یہ آیتوں کو، قرآن کو اگر پڑھتی سمجھتی تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا، یہ اس لیے کہ تم ستائی نہ جاؤ، تمہارا ایک مقام ہے، تمہاری ایک عزت ہے، تم پہچانی جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ برقع رکھا. لیکن یہ لوگ نہیں سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، زبردستی نہیں کر سکتے. کوئی برقع اتار کے بھاگ رہی ہے، کوئی کچھ بھی کر رہے، کوئی کچھ بھی کر رہے، زبردستی نہیں کر سکتے. اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا. وہ زبردستی نہیں، زبردستی اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم لوگ ان کو تعلیم دے، یہ تمام چیزیں دے. لیکن آج جس طرح سوشل میڈیا میں وائرل ہوتا ہے کہ زبردستی کر رہے، مار رہے، ان کو قتل کر دے رہے، فلاں فلاں ہو رہا، ایسا نہیں ہے، یاد رکھو. بلکہ جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں پر جو مرڈر کیس، ریپ کیس جو ہوتے ہیں، اور جہاں پردے کی پابندی ہوتی ہے، جہاں اسلامی نظام قائم ہے، وہاں پر یہ ریپ کیسز نہ کے برابر ہوتے ہیں. یاد رکھو، اللہ کو معلوم تھا کیا بہتر ہے عورت کے لیے، کیا بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا. اب جس کو پسند نہیں آیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھو.
اب میں کیا بتایا؟ پہلے لباس، دوسرا کیا بتایا؟ بال، بالوں کے تعلق سے بھی بتایا. تو اب بالوں کے تعلق سے ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھ لو. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ بھی دین کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے، کہ گھر میں بھی بال کھلے نہیں رکھنا بلکہ گھر میں بھی اوڑھنی اوڑھ کے رہتے ہیں. یہ غلط مسئلہ ہے. جیسا کہ عام طور پر بولتے بال کھلے رہے تو فرشتے نہیں آتے، غلط ہے. ایسا نہیں ہے، کون سی بھی حدیث میں نہیں ہے بال کھلے رہے تو فرشتے نہیں آتے. کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. بال گھر میں کھلے رکھ سکتے ہیں اگر وہاں پر محرم رشتہ دار ہے، جیسا کہ آپ کا باپ، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کی شوہر محرم رشتہ دار ہی گھر میں ہے تو ان کے سامنے بال کھلے رکھ سکتے ہیں. سر پہ 24 گھنٹے اوڑھنی ڈال کے رکھنا ضروری نہیں ہے. بلکہ کئی عورتیں تو سوال کرتی ہیں میرے ساتھ کہ شوہر کے سامنے بھی وہ بال نہیں کھلتی، ہمیشہ 24 گھنٹے سر پہ اوڑھنی رکھتی. غلط مسئلہ ہے. محرم رشتہ داروں کے سامنے بال کھلے رکھ سکتے ہیں، گھر میں کھلے بال کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اچھا، اب بالوں کو کلر کرنا جائز ہے لیکن کالا کلر نہیں کر سکتے. بالوں میں مرد ہو یا عورت ہو کالا کلر نہیں. بالکل بوڑھے ہو گئے، سفید بال آ گئے، اس کے باوجود بھی کالا کلر لگا لے کے لوگوں کو دکھانا کہ ہم ابھی جوان ہیں، دھوکہ ہے یہ. کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ بوڑھے ہونا پسند ہی نہیں ہے کسی کو. سفید بالا ہے، نہیں میرے کو بڈھی بولا، یہ کیسی بات ہے؟ نہیں ہوں میں ابھی بوڑھی نہیں ہوں، دکھانا ہے کہ میں ابھی جوان ہوں. اعوذ باللہ. حالانکہ وہ یاد دلا رہا، اصل میں اللہ تعالیٰ سفید بالوں کے ذریعے سے دیکھو تمہارا قریب ہے، ٹائم نزدیک آ رہا، خبر کے قریب جا رہے، سدھر جاؤ تھوڑا. بولے تو نہیں 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 میں ابھی دنیا کے قریب جاتی، میں ابھی بول کے لوگ سمجھ رہے. اس طرح بالکل غلط بات ہے کہ بالوں میں کالا رنگ لگانا مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. مہندی لگا سکتے بالوں میں اور دوسرا کلر لگا سکتے، لیکن بالوں میں کالا کلر نہیں لگا سکتے. بالوں کا ہو گیا مسئلہ. تو اب بھویں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ آئی بروز ہے نا، رائٹ. اس کے تعلق سے بھی کچھ مسئلے، کیونکہ یہ بھی میک اپ میں شامل ہے. تو یاد رکھو بھویں جو ہوتی ہے، آئی بروز جو ہوتی ہے، اب اس کو لے کر بھی بہت سارے لوگ وہی صرف سیریلوں کی دین، ٹی وی کی دین، ایکٹریسز کی دین. ہاں اس سے کیا ہو گیا، لوگوں کے وہی دیکھتے ہوئے رہتے ہیں آئی بروسز. ہاں یہ کیسے ہیں، ان کے موٹے ہیں، ان کے پتلے ہیں، ان کے باریک ہے، ان کے اوپر جا رہے، ان کے نیچے جا رہے، ہمارے کو بھی ایسے ہونا. یہ سب غلط. اب اس کے لیے پارلروں میں جا کے اکھاڑنا، کھینچنا، کیا کیا چیزیں کر لیتے ہیں. وہ تکلیف بھی برداشت کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے کو ویسی ہونا جو سیریل میں دیکھے نا، ویسی ہمارے آئی بروز ہونا جو چاہتے ہیں اس طرح عورتیں. یہ غلط مسئلہ ہے، یہ گناہ ہے. دیکھیے اگر آپ لوگ سورہ نساء آیت نمبر 118 یا 119 نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس نے بیڑا اٹھایا کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں سیدھے راستے سے بہکاؤں گا اور باطل کی امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. یہ کون سی بات ہو رہی؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے نکال دیا تو شیطان بولا اللہ تعالیٰ سے، اللہ میں جا کے یہ جو آدم علیہ السلام کو تو بنایا، اس سے جتنی بھی اولاد ہوں گی نا ان کو میں بہکاؤں گا. بہکاتے ہوئے ان کو کیا کروں گا؟ ان کو میں یہ کہوں گا، جھوٹی امیدیں بھی دلاؤں گا اور ان کو میں یہ چیز سکھاؤں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چہروں کو، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑے. یہ بگاڑنے کی سوچ کون ڈالتوں بولا؟ شیطان بولا پہلے سے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بھائی مردوں کے کیسے رہنا بھویں، عورتوں کے کیسا رہنا. اسی لیے آپ اگر فرق دیکھیں گے، مردوں کے ظاہری طور پر موٹے ہوتے ہیں، عورتوں کے پیدائشی پتلے ہوتے ہیں، باریک ہوتے ہیں. اور مرد کے سر کے بال پورے جھڑ جاتے ہیں اکثر مردوں کے، لیکن عورتوں کے اتنے زیادہ نہیں جھڑتے. مردوں کے جسم پہ، سینے پہ بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، عورتوں کے نہیں ہوتے. تو یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیسے رہنا، کیسے بنانا. اللہ تعالیٰ نے ویسے بنا دیا. بنانے کے بعد بھی پھر ہماری یہ سوچ کے نہیں ان کے ایسے ہے میرے بھی ویسے ہونا. اب اس کے لیے پارلروں میں جا کے اس طرح نکالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیوں کہ دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، کرتے ہوئے کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں پر، گدوانے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے. یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہے. یہ بات بولے. چہرے کے بال اکھاڑنے کا مطلب یہی آئی بروز کا سیٹنگ کرنا، اس پر لعنت بھیجی اللہ تعالیٰ. بولے
اب دیکھیے اس زمانے میں عورتیں بھی کیسی تھیں ماشاءاللہ، علم والی تھی نا. اب سننے والوں میں سے ایک عورت اٹھی بولی اے عبداللہ ابن مسعود، میں نے تو کبھی نہیں سنا آپ جو بات بول رہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، میں نے تو کہیں پر بھی نہیں سنا، آپ کہاں سے بول رہے، دلیل کیا ہے بولو. اللہ اکبر. آج کی عورتوں کی طرح جو سن لیے وہ ہمارے مول صاحب بولنے والی عورتیں نہیں تھی. پوچھی دلیل کہاں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا. اب وہ گئی، جانے کے بعد قرآن پڑھتی ہیں اور دوسرے دن آ کے سوال کرتی ہیں میں پورا قرآن پڑھ چکی ہوں، اس سے پہلے بھی قرآن کا علم تھا الحمدللہ، میں قرآن کا مطالعہ کر چکی ہے، قرآن میں مجھے کہیں بھی نہیں ملا چہرے کے بال اکھاڑنے والی عورتوں پر لعنت، یہ بات کہاں ہے، قرآن میں ہے ہی نہیں نا. تو اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، مطلب رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ. ہاں یہ آیت تو میں نے پڑھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر لعنت ہے، تو اب رسول جو دے اسے لینا ہی ہے نا. تو جب وہ عورت بولی ہاں تو پھر میں مان گئی. تو کیا ہے، اس طرح چہرے کے بال اکھاڑنا، یہ آئی بروز بنوانا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے. لیکن اگرچہ کسی کے آئی بروز بالکل مل گئے ہیں، کیونکہ وہ فطرت کا حصہ نہیں ہے، فطرت اصل میں کیا ہے کہ وہ الگ ہے، لیکن فطرت سے ہٹ کے اگر کسی کے ہے ایسے بال تو پھر وہاں پر نکال سکتی ہے، اجازت ہے لیکن ضروری نہیں ہے. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث نسائی میں ہے، رنگ بھرنے والی، بھروانے والی، بال اکھیڑنے والی، دانتوں کو رگڑ کر باریک کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی. نسائی میں روایت ہے. تو آئی بروز بنوانا کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے. پھر اسی طرح وہ آئی کلاشز جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی دھوکہ ہے، اس لیے اس کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور فیشیل کے تعلق سے، فیشیل کروانا صرف دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے تو وہاں تک جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر یہ بالوں کو اکھاڑنا ہے تو وہاں پر جائز نہیں ہے. اب یہ بھاؤں کا مسئلہ ہو گیا. اب آتے ہیں جسم کے دوسرے حصے، یعنی پیر اور ہاتھوں کے بالوں کو نکالنے کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے. جیسا کہ اکثر کیا ہے اسے ویکسنگ کروانا کہتے ہیں نا، بہت سارے سوالات آتے ہیں. یاد رکھو پیروں کے، ہاتھوں کے بال نکالنا یہ سب بھی صرف وہی ایکٹریسز، ان کے پیر، ان کے ہاتھ، صرف ان کا جسم دیکھ کے ہم کو بھی ویسا بننا بول کے اس لیے جو لوگ بال نکالتے ہیں پیروں ہاتھوں کے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھ لو. اور یہاں پر خاص طور سے جو بیوٹی پارلروں میں جاتی ہیں وہاں پر جا کے جو ہے نا اپنے پیروں کے بال اکھڑواتی ہے، یاد رکھو یہاں پر مسئلہ عورت کا سطر دوسری عورت نہیں دیکھ سکتی ہے. مرد تو دور کی بات، عورت کا جو سطر ہے وہ دوسری عورت کو بھی نہیں بتا سکتے. دھڑلے کے ساتھ چلے گئے وہاں بیوٹی پارلر میں گئے اور اپنے گھٹنے بتاتے ہوئے وہاں پر پورے بال اکھاڑنے لگا رہی ہے، یہ بہت بڑی بے حیا اور بے شرمی ہے، یاد ہے. اور وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں، غیر محرم مرد بھی آتے ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا وہاں پر. بے شرمی بے حیائی کی حد ہو گئی. تو اس طرح دیکھا دیکھی میں پیروں اور ہاتھوں کے بال اکھڑوانا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر اپر لپس بال آتے ہیں مردوں کی طرح، اگر ہونٹوں کے اوپر کسی کے بال آتے ہیں، اچھا نہیں دکھ رہا، مردوں کا لک آ رہا، مردانہ لک آ رہا، تو پھر وہ بال مجبوری کے تحت نکال سکتے، کیونکہ وہ عورت کی فطرت کا حصہ نہیں ہے. عورت کی فطرت میں مونچھ نہیں ہے، لیکن اگر ویسا کسی کو آ رہا تو پھر وہ فطرت کو تبدیلی کرنا نہیں ہوتا، فطرت پہ لانا ہو رہا، اس لیے پھر وہ بال نکال سکتے ہیں، یاد رکھو. لیکن ہمارے پاس جو ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نہیں شوہر ہمارے کہتے ہیں. دیکھیے شوہر کا کہنا الگ ہوتا ہے، شوہر کی اجازت ملنا الگ ہوتا ہے، شوہر کا ڈیمانڈ کرنا الگ ہوتا ہے. اگر کسی کا شوہر ڈیمانڈ کرتا ہے، اس پر زور دیتا ہے کہ وہ پیروں اور ہاتھوں کے بال نکالے، تو پھر ایسی مجبوری کی حالت میں نکال سکتی ہے، لیکن نہ نکالنا ہی بہتر ہے، نہ نکالنا ہی بہتر ہے. اور ہمارے پاس عام طور پر جو لوگ دلیل دیتے نہیں تم آئی بروز کے بارے میں یہ بول رہے، ویکسنگ کے بارے میں یہ بول رہے، ہم فلاں عورت کو دیکھے ان کے گھر میں پورے عالمہ ہے، وہ عورت عالمہ ہے، وہ عورت بھی تو مدرسے میں پڑھے سو ہے، انہوں بھی بیانہ کرتے نا، وہ باجی بھی آئی بروز بنائے نا، انہوں بھی میک اپ کرتے نا. ہاں ہے، آج ایسے بہت سارے جاہل ہیں جن کو دین کا صحیح علم نہیں ہے، بیان بھی کرتے ہیں تو فل میک اپ میں رہ کے کر لیتے ہیں.
آئی بروز بنا کے تقریریں کر لیتے ہیں. ان کو دیکھ کے یہ جاہل قوم پوری آپ انہوں ہے نا انہوں کر رہے نا. ہمارے لیے انہوں دلیل نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی دلیل, ہمارے لیے قرآن اور سنت دلیل ہے. بس قرآن اور حدیث میں جیسا ہے ویسا ہم کو عمل کرنا ہے, لوگوں کو دیکھ کے عمل کرنا نہیں ہے. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے, ٹھیک ہے. اچھا, دانتوں کے تعلق سے, دانتوں کے تعلق سے دیکھیے, بہت سارے لوگ ایسے دانت رہے تو تقدیر والے بول کے سمجھتے, ایسے دانت رہے تو اچھے نہیں ہے بولتے. وہ پتہ نہیں عجیب عجیب چیزیں بنا کے رکھ دیے. ناخنوں میں بھی تقدیر ڈھونڈتے ہیں, دانتوں میں تقدیر ڈھونڈتے ہیں, بالوں میں تقدیر ڈھونڈتے ہیں. تقدیر یہاں وہاں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جو لکھ دیا وہ لوح محفوظ میں ہے, یاد رکھو. دانت اونچے ہیں, دانت ڈبل دانت ہے, فلاں ہے بول کے کسی کو اچھا سمجھنا, کسی کو برا سمجھنا, یہ بالکل غلط ہے. اور اگر حدیث دیکھیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, آگے کی دانتوں پر کشادگی کرنے والی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو دانتوں میں خوبصورتی کے لیے دانتوں کو گھسنا یا جو کچھ بھی کرایا جاتا ہے دانتوں کے تعلق سے وہ جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے بالکل بھی, یاد رکھو. لیکن ضرورت کے تحت اگر کوئی سونے کا دانت لگاتا ہے تو پھر وہ جائز ہے. کوئی میڈیکل ریزنز ہے, یعنی کھانا کھانے میں اٹک رہا ہے, کسی کے دانت ایسے آگے پیچھے ہو گئے کہ اس میں کھانا اٹک رہا, گوشت اٹک رہا, جس کی وجہ سے بار بار درد ہو رہا, کیڑیلے دانت بن جا رہے, تو اس لیے وہ دانتوں کو سیٹنگ کروانا پڑتا, اندر دبانا پڑتا. تو ٹھیک ہے, میڈیکل ریزنز کے لیے آپ دانتوں کی سیٹنگ کرا رہے, وہ جائز ہے. لیکن خواہ خوبصورتی کے لیے, اچھا دکھنے کے لیے دانتوں کی کوئی بھی سیٹنگ کروا رہے تو پھر اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. یاد رکھو, دانت اگر پیلے ہو گئے تو صاف کرا سکتے, لیکن دانتوں پہ پالش, کلر یہ نہیں کرا سکتے. یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں. اچھا, یہ دانتوں کا مسئلہ ہو گیا. اب نیل پالش اور لپسٹک کا مسئلہ. نیل پالش اور لپسٹک کا جو مسئلہ ہے, اگر یہ حرام چیزوں سے بنی ہوئی ہے تو ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے, لیکن حلال چیزوں سے بنی ہوئی ہے اور یہ صرف محرم رشتہ داروں کے لیے ہیں تو پھر یہ جائز ہے. لیکن نیل پالش میں بھی یہ ذہن میں رکھ لو کہ ایک مرتبہ نیل پالش کر لیے تو پھر دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھنا بولے تو وضو بنانا ہے, نیل پالش لگا کر وضو بنائیں گے تو وضو نہیں ہوتا. جب وضو نہیں تو نماز نہیں. تو پھر صرف نیل پالش اور لپسٹک کے چکر میں وضو بنانا چھوڑ کے, نماز چھوڑ کے, پورا دن میک اپ کے چکر میں اللہ کی عبادت چھوڑے تو بہت بڑے گناہگار ہوں گے. یاد رکھو اس مسئلے کو. کتنے لوگ ہیں, کتنی دلہنوں کو 20-25 ہزار کا میک اپ کروائے بھائی, 20-25 ہزار کا میک اپ, وضو بنائے تو پانی میں چلے آتے 20-25 ہزار. کیا کریں گے, بچی کو بولیں گے بیٹا آج نماز نہیں. وہ بھی کون نماز, جس کو 5 ٹائم نماز پڑھنے کی عادت ہے, تقوی والی, متقی, اللہ سے ڈرنے والی, وہ لڑکی جس کا شادی کا دن ہے اس دن میک اپ کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ رہی ہے تو بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. یاد رکھو, جائز نہیں ہے. شادی کے دن نماز معاف نہیں ہے, نہ دلہا کے لیے نہ دلہن کے لیے نماز معاف نہیں ہے. اس لیے میک اپ کے چکر میں عبادتیں نہ چھوڑے اور یہ نیل پالش کے چکر میں وضو اور نمازوں سے دور نہ رہیں. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لیں. ورنہ باقی عام طور پر اگر فوراً ریمو کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, کیا ہے, لگا لیے, پھر لپسٹک بھی تھوڑی دیر کے لیے لگا لیے, بعد میں نماز کا ٹائم آیا تو دھو دیے تو الحمدللہ. ایسا اگر کر لے رہے تو یہ جائز, وہ بھی محرم رشتہ داروں کے سامنے لگا سکتے. حرام چیز تو نہیں ہے, لیکن حرام اس میں ملا ہوا ہے تو وہ نہ لگائے. ٹھیک ہے. اب سینڈل یا چپل کا, جو کہ یہ بھی زینت میں ہے, خوبصورتی میں ہے. جتنا کپڑوں کے لیے, جتنا میک اپ کے لیے جتنا خرچ ہوتا ہے یہ تمام چیزوں میں, پھر وہ چپلوں میں بھی اتنا ہی زیادہ کیا ہے, ڈیزائنس, پیسے, خرچہ, یہ تمام چیزیں بھی ہوتی ہے. تو یاد رکھو سینڈل کیسے ہو, چپل کیسے ہو. چپل اور سینڈل میں جس کا قد چھوٹا ہے وہ اونچا دکھانے کے لیے اونچے سینڈل نہ پہنے, یہ دھوکہ ہے, یہ جائز نہیں. یاد رکھو حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو چھوٹے قد کی تھی, لیکن جب وہ 2 عورتوں کے ساتھ چلتی تھی جو دونوں اونچے قد کے تھے, ان کے برابر دکھنے کے لیے وہ لکڑی کے چپل بنائی تھی, جس کی وجہ سے وہ تینوں کیا ہے, برابر یعنی اونچے نظر آتے تھے. یہ صحیح مسلم میں روایت ہے. تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اور دوسرا دھوکہ ہے.
میں پہلے بتایا آپ کو میک اپ کے اصول میں بتایا، 4 اصول بتایا میک اپ کے اصولوں میں. ایک اصول اس میں یہ بھی بتایا کہ دھوکہ دینے کے لیے میک اپ نہ ہو. آپ کی خوبصورتی، آپ کا سجنا، آپ کا سنورنا دھوکہ دینے کے لیے نہ ہو. تو آپ اگر چھوٹے قد کے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی اونچے قد کے ہیں، اونچے ہیل والے سینڈل نہیں پہن سکتے، بلکہ آج پینسل ہائی ہیل آ نکلے. پینسل کا نوک ٹوٹے جیسا وہ بھی ٹوٹ جاتا نا، منہ کے دانت پورے ٹوٹ جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں، کیا ہے یہ؟ صرف دیکھا دیکھی میں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی نقالی میں. اور بے شرمی بے حیائی والی بات بولوں آپ کو، اصل میں یہ جو پینسل ہائی ہیل جو نکلا نا، یہ جو صرف انگلیاں نیچے رہتی، باقی پتہ نہیں وہ کتنا تکلیف ہوتا ہوگا پہننے والوں کے لیے، اللہ رحم کرے. وہ صرف عیسائیوں کے، یہودیوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اس میں مزہ آ رہا ہے. اصل میں یہ جو انگریز یہ جو اس چیز کو جو شروع کرے نا، اس کے پیچھے ان عورتوں کا مقصد یہ ہے کہ جب اونچے ایڈی کے سینڈل پہنے گی، جس کی وجہ سے ان کا سینہ اور ان کا کمر کا حصہ باہر نظر آتا ہے، مردوں کو ابھارنے کے لیے وہ ویسے سینڈل پہنتی ہے. اس کو دیکھا دیکھی میں نقل کر رہے ہیں، پورا اسی کو فیشن بنا لیا ہے. تو اس لیے اس طرح کے چپل، اچھا چپل اور سینڈل بولے تو وہ آیت بھی یاد آئی، سورہ نور آیت نمبر 31 میں. ہم آخر میں پردے کے پورے محرم غیر محرم کے اللہ تعالیٰ نے محرم کون غیر محرم کون پورا واضح کرنے کے بعد آخر میں کیا کہا؟ اپنے پیروں کو زور زور سے مار کے نہ چلو کہا. پیروں کی بات آئی وہاں. تو مطلب آپ چل رہے ہو تو آپ کے پیروں کی آواز بھی غیر محرم مرد کو نہ سنائی دے. آپ تو یہاں پر یہ ہائی ہیل پینسل ہیل والے سینڈل پہن کر فنکشن ہالوں میں جب چلو گے، آواز کیسی آتی؟ انسان چل رہا ہے یا گھوڑے چل رہے سمجھ میں نہیں آتا. اس طرح نہ دیکھنے والا بھی کوئی اگر اس طرح کے، آپ بھی غور کر کے دیکھو، کوئی لڑکی جب ہائی ہیل والے سینڈل پہن کر، جس کو ایک تو پہلے پریکٹس بھی نہیں رہتی، وہ پہلی مرتبہ جب پہن کے نکلتی، اور کیونکہ ڈیلی نہیں پہنتی تو اس کا کیا ہے عادت نہیں رہتی، جو نکلتی پہن کے تو کتنی مشکل سے نکلتی. ایک تو برقع سنبھالتی، ایک تو ہینڈ بیگ سنبھالتی، ایک تو کیا ہے فون ہاتھ میں لے کے یوں پکڑ لے کے ایسا 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 کرتے جاتی نا، وہ ٹھکا ٹھک جو آوازیں آتی نا، جائز نہیں ہے اس طرح، یہ دھوکہ ہے. تو ٹھیک ہے، تو چپل بھی سینڈل بھی ایسے نہ ہو، ہائی ہیل والے نہ ہو. یہ ریڑھ کی ہڈی کے لیے بھی نقصان ہے اور کئی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، تو اس طرح کے چپل بھی نہ پہنے. رائٹ. اب زیور کا مسئلہ ہے. سجنے سورنے میں، میک اپ میں زیور کا بہت بڑا رول ہے. عورت کے لیے سونا، چاندی، تانبا، پلاٹینم، کون سا بھی زیور جائز ہے، پہن سکتی ہے. عورت کے لیے کون سا بھی زیور پہننا جائز ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن سب جائز ہوتے ہوئے اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنا ہوگا. وہ ایک تو بجنے والی نہیں ہونا، آواز آنے والی نہیں ہونا، اور غیر محرم کے سامنے نہیں ہونا، اور ان زیورات کا زکوٰۃ دینا. تو پھر اس کے بعد آپ کون سا بھی زیور، کتنے لاکھ کا بھی، کتنے کروڑوں کا بھی آپ پہن سکتے، جائز. زیور پہنتے وقت یہ اصول یاد رکھ لیں. زیورات سونا، چاندی، پلاٹینم کون سا بھی ہے، تانبا، پیتل جو بھی ہے، یہ سب پہن سکتے آپ، جائز. کنڈیشن کیا ہونا اس میں؟ محرم کے سامنے دکھا سکتے زیورات، غیر محرم کے سامنے نہیں دکھا سکتے. اب جب زیور پہنیں گے تو اس کا زکوٰۃ بھی دینا پڑتا. عورتیں بہت زیادہ کیا ہے، جب بھی زکوٰۃ دینے کا موقع آتا ہے تو اس میں ہیلے بہانے کر کے جو ہے نا زکوٰۃ چرانے کی کوشش کرتی ہے. یہ پھر یہی زیورات قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بنیں گے، یاد رکھو. پھر اسی طرح زیورات میں آواز آنے والے نہیں ہونا. اب دلیل سنا رہا ہوں، سنیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک لڑکی کو بھیجا گیا، چھوٹی بچی آئی تو اس کے پیروں میں گھنگرو، پیروں میں چین تھے، چین جس میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس اس لڑکی کو مت لاؤ، یا تو اس کے جو پازیب ہے اسے کاٹ دو، ان گھنگروؤں کو کاٹ کے لے کے آؤ، ورنہ اس لڑکی کو میرے پاس مت لاؤ. کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جس گھر میں گھنٹی ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی کی ایک اور روایت میں ہے، جس قافلے میں گھنگرو کی آواز ہو وہاں پر بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے. گھنگرو کی آواز، گھنٹی کی آواز، چین میں بجنے والی جو آواز ہے،
اس آواز کے وجہ سے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ تو عورتیں جب بھی پازیب پہنیں گی، پیروں میں چین پہنیں گی، تو پھر کون سا بھی زیور پہنیں گی اس میں بجنے والی آواز نہ ہو۔ خاص طور سے ہمارے بچیوں کو، چھوٹے بچیوں کو لوگ خاص طور سے وہ بجنے والے ہی پہناتے ہیں۔ ارے یہ چھوٹی بچی ہے بھئی، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہی ہوتا جو حدیث میں ہے، فرشتے ہی نہیں آتے۔ جب تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر شیطان آ کے تمہارے گھر کو اڈا بنا لے گا۔ تو سمجھ رہے؟ تو چین بجنے والے نہیں پہنا سکتے، بچیوں کو بھی، اور خود بھی کوئی عورت نہیں پہن سکتی۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت جب آئی، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی، ہاتھوں میں کنگن تھے، سونے کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو کنگن پہننا جائز ہے لیکن زکوٰۃ دینا ہے، ابو داؤد کی روایت۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیے، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب بھی بات ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی حکم دیتے، عورتوں کو بھی حکم دیتے۔ اور ہمارے عورتوں کی طرح اس زمانے کی عورتیں نہیں تھی، نہیں ہمارے شوہر دے دیے ہوں گے، ہمارے شوہر خیرات کرتے، ہمارے بھائی دے دیتے، ہم خالی میک اپ میں خرچ کرتے۔ نہیں، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب سنی تو اس زمانے میں عورتیں اپنے کانوں کی بالیاں اور انگوٹیاں لے کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ پیسے نہیں ہیں تو انگوٹیاں، سونے کے زیورات لا کے رکھ دی عورتیں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ کے رسول، لو خرچ کرو، اللہ کا دین پھیلے، یہ جذبہ تھا عورتوں کے اندر۔ ہمارے پاس زکوٰۃ بھی دینا ہوتا نا، نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سونا ہے بہت ہے، 8-10 تولے 15 تولے سونا ہے، لیکن ابھی پیسے نہیں ہے، کیش نہیں ہے، کیا کرنا بول کے سوال آتا۔ اب پیسے نہیں ہے تو اماں تمہارے پاس جو 10-20 تولے ہیں نا، اس میں سے 1 گرام ہو یا 1 تولہ ہو، اس کو بیچو، پھر اس میں سے جو پیسہ آیا اس سے نکال کے زکوٰۃ دو۔ بولے تو نہیں، بیچنے کی بات بولتے، اور کچھ تو بھی رہے تو جمانے کی ہم کوشش کر رہے۔ تم بیچنے کی بات، بیچنا نہیں، جانا نہیں ہمارے پاس، حرام کا آؤ حلال کا آؤ، جمع ہونا، دینا نہیں بولتے ہم لوگ۔ ہمارے صحابیات اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، سونے کے بالیاں لا کے رکھ دی، انگوٹیاں اکھاڑ نکال کے رکھ دی۔ بلکہ میں یہاں الحمدللہ آج بھی ہے ایسی عورتیں، نہیں ہے بول کے نہیں، ماشاءاللہ دیندار عورتیں، دین کا جذبہ رکھنے والی عورتیں۔ حیدرآباد میں ایک پروگرام ہوا تھا، عبدالحادی عمری مدنی صاحب، ماشاءاللہ اجتماع، بہت بڑا اجتماع تھا، بڑے فنکشن ہال میں ماشاءاللہ۔ جب انہوں نے اللہ کے دین میں صدقہ اور خیرات کا جو ٹاپک لیا، اس کے اوپر لوگوں کو ابھارا، پورا مکمل ہونے کے بعد لیکچر، جب لوگوں کے سامنے صدقے کا کیا ہے، خیرات کرنے کا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی جب بات آئی، لوگوں کو حکم دیا، تو وہاں پر بھی حیدرآباد میں پروگرام میں وہاں گئے سو لوگ، ہمارے اپنے دوست آ کے بولے کہ بھائی کتنی عورتیں جو اپنے گلے میں کے سونے کے زیورات، کانوں میں کے، ہاتھوں میں کے انگوٹیاں سب لا کے رکھ دی بھی ماشاءاللہ۔ اس کا حساب بھی بتا رہے تھے کہ اتنے 1000 کا سونا جمع ہوا عورتوں کا، بلکہ ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ جذبہ ہو، تو اس سے ہم لوگوں کو کیا دلیل ملی کہ کانوں کے، گلے میں، اور کیا ہے بھائی جو بھی پہنتے ہیں زیورات، سر میں پہنتے ہیں، بہت سارے لوگ الگ الگ قسم کے زیورات پہنتی ہے، ہر قسم کا زیور جو ابھی میں بتایا، سونا چاندی پیتل جو بھی ہو، ہر زیور عورت کے لیے جائز ہے۔ لیکن زیورات میں 2 زیورات جو عام طور پر ہندوستان میں اکثر عورتیں پہنتی ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اس میں سے پہلی چیز ایک کالی پوت، دوسرا ہے پیروں کے پٹیاں، انگلیوں میں جو پٹیاں پہنتے نا۔ اب یہ 2 بھی کون پہنتی؟ شادی شدہ، کنواری تو نہیں پہنتی نا۔ کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ اس کے پیچھے عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں سے لیا گیا ایک عقیدہ ہے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ عورت کون ہے معلوم ہونے کے لیے پیروں میں پٹیاں، گلے میں کالی پوت، اور دوسرا کہ شوہر زندہ رہنا بول کے کالی پوت گلے میں رہنا۔ یہ نکالے تو اس کو کچھ تو بھی نقصان ہوتا، یہ نکالے تو کچھ مشکل ہوتی، اس لیے نہیں، اس کو نہیں نکالنا۔ یہ اگر اچانک کبھی ٹوٹ بھی گیا نا، پہلے جب تک اس کو بنا کے پھر گلے میں نہیں ڈالتے، جب تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کالی پوت کی وجہ سے شوہر کو نفع نقصان نہیں ہوتا۔ پیروں میں پٹیاں دکھانا کہتے، کس کو دکھاتے، کس کو دکھاتے بھائی؟ آپ کے پیروں کے پٹیاں دیکھ کے، وہ آوارے پٹے دیکھ کے آپ لوگوں کو پہچانے کی انہیں شادی شدہ ہے انہیں غیر شادی شدہ ہے، اس کو دکھانا ہے، کس کو دکھانا ہے؟ کتنا گندا عقیدہ ہے اس کے پیچھے، جائز نہیں ہے۔ پیروں میں پٹیاں، گلے میں کالی پوت، اور یہ کالج کی رہتی کی پوت،
پیلی پوت ہری پوت یہ کبھی نہیں دیکھے، عجیب بنا کے رکھ دیے کالی پوت. ہاں اگر وہ جو کالی پوت میں آتے ہیں وہ بلیک جو کچھ بھی آتے ہیں پوت، اس کے اندر اگر کوئی سونا پہنے زیور کے طرح، اگر سونے میں پھر وہ بیچ میں ڈال کے پہن رہے تو وہ جائز ہے، وہ ایک زیور ہے. لیکن جو کالی پوت بالکل جو گلے سے لگی ہوئی رہتی، جو شادی شدہ عورت کو ہی پہناتے خاص طور سے، تو پھر وہ جائز نہیں ہے. زیور پہنانا ہے تو شادی شدہ کو بھی پہناؤ، غیر شادی شدہ کو بھی پہناؤ، زیور سب کے لیے جائز ہے. کسی کے لیے خاص کر دیے تو پھر اس کے پیچھے عقیدہ ہے، یہ شرک ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا. مہندی لگانا جائز ہے عورت کے لیے، سجنا سنورنے میں یہ بھی آتا ہے، مہندی لگانا جائز ہے. اب اس میں بھی کون سی بھی مہندی لگاؤ، کراچی لگاؤ، رنگولی لگاؤ، انسٹنٹ لگاؤ، کیا بھی لگاؤ، سب جائز ہے. لیکن مہندی لگے ہوئے ہاتھ غیر محرم کو نہیں دکھا سکتے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں. مہندی کے ساتھ کیونکہ زینت ہے، زینت کو چھپانا ہے، تو آپ خوبصورتی کے لیے جو بھی استعمال کریں اس کو غیر محرم سے چھپانا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک چیز ذہن میں رکھ لیں. پھر اسی طرح خوشبو بڑی خطرناک چیز ہے. خوشبو لگانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اگر وہ باہر نکل رہی تو غیر محرم کے پاس جا رہی ہے یا اس کے سامنے سے یا گلی سے باہر کہیں بھی گزر رہی تو اس کے لیے جائز نہیں. خوشبو لگائیں گے صرف اور صرف محرم کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، شوہر کے لیے ہی خوشبو ہوگی، باقی کسی کے لیے نہیں ہوگی. یاد رکھو، اس کے تعلق سے سخت حدیث ہے، خطرناک وعید ہے. کیا ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ، جو عورت خوشبو لگا کے لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے وہ زانیہ ہے. بدکار 3 مرتبہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عورت زانیہ، نسائی کی روایت ہے. جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے، اب وہ خوشبو آپ وہ کون سی بھی شکل میں ہے، وہ باڈی سپرے ہو یا کپڑوں کو لگانے کا ہو، وہ عطر ہو یا پھر وہ فیس پاؤڈر ہو یا کون سا بھی، جس میں خوشبو آتی ہو، اور وہ خوشبو آپ جہاں سے گزر رہے، آپ کے بازو میں ٹھہرے ہوئے کسی بھی مرد کے پاس اگر وہ خوشبو وہاں تک مہک رہی ہے، پہنچ رہی ہے، تو ایسی خوشبو آپ نہیں لگا سکتے، نہ جسم پہ، نہ کپڑوں پہ، نہ بالوں پہ. جو بھی خوشبو لگانا گھر میں لگاؤ. باہر نکلے خوشبو لگا کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ زانی عورت ہے، بدکار عورت ہے بولے. اس سے بڑی خطرناک بات عورت کے لیے اور کیا ہو سکتی. لیکن آج دھڑلے کے ساتھ شریعت سے دور، دینی علم سے دور، خوشبو لگا کے پورے بازار گھوم رہے عورتیں. ادھر شاپنگ کرنے والا بھی خالی خوشبو کہاں سے کی آ رہی بول کے پلٹ کے دیکھتا ہوں، ہاں خوشبو یہاں سے آ رہی، جاری خوشبو بول کے دیکھتے رہتا ہوں. کیا ہے؟ جائز نہیں ہے اس طرح. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت مسجد میں اگر خوشبو لگا کے آئی اس کی نماز نہیں ہوتی. ابو داؤد کی روایت. جب تک کہ وہ غسل کرے گی نہیں تب تک پھر مسجد میں نہیں آنا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خوشبو لگا کے باہر بازاروں میں جانا تو دور، مسجد میں بھی جانا جائز نہیں ہے. اب آخری چیز یہ ہے کہ سجنے سنورنے میں وہ یہ ہے پھول لگانا. یہ بھی ایک خوشبو ہی ہے. جو پھول لگاتے ہیں، پھول میں بھی خوشبو ہوتی ہے، تو پھول بھی گھر میں لگا سکتے ہیں، باہر نہیں لگا سکتے کیونکہ اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. اور کیونکہ سر کے بال جب چھپانا ہے تو سر کے بالوں میں لگائے ہوئے پھول بھی تو چھپانا ہے. لیکن خاص طور سے ہمارے جو شادیوں میں دلہنوں کو جو پھول پہناتے ہیں، یاد رکھ لو، دلہن کو بھی خوشبو لگانا ہو یا دلہن کو پھول پہنانا ہو، چاہے وہ سہرے کے شکل میں یا پھر وہ چہرے کو کچھ باندھتے ہوئے یا کچھ بھی کرتے ہوئے، اس طرح پھول کا پہنانا دلہن کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جائز نہیں. اگر پھول پہننا ہے تو گھر کے اندر پہنو، کبھی بھی پہنو، ڈیلی پہنو، جائز ہے. لیکن شادی میں جب آپ پہنتے ہیں، وہ خوشبو کتنے لوگوں تک مہکتی ہے، آپ کتنا سفر کرتے ہیں، کہاں کہاں تک جاتی ہے، تو پھر اتنی دیر آپ گناہ گار ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ایسی عورت زانیہ بدکار ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. تو بہرحال چند چیزیں جو میرے ذہن میں تھی سجنے سنورنے کو لے کر، میک اپ کو لے کر، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کریں. اللہ ہم سب کو صحیح قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.